ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ نے جیل کا وزٹ کیا۔ وہ جیل میں قیدیوں کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جو قیدی معمولی جرائم میں ملوث ہیں ان کی مدد کی جائے، ان کو رہائی دلائی جائے۔ چنانچہ اسے جیل کے اس حصے میں لے جایا گیا جہاں معمولی چوری کے الزام میں قیدی بند تھے۔ بادشاہ پہلے قیدی کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ اس سے کیا جرم ہوا، یہ جرم کیسے ہوا جس کی وجہ سے وہ آج جیل میں بند ہے۔ تو قیدی نے بتایا کہ اس کے خلاف سازش ہوئی، اس کے مخالفوں نے گواہوں کو خرید لیا، اس کے مخالفوں نے جج کو بھی خرید لیا، جس کی وجہ سے اس کو سزا ہو گئی اور وہ ناحق جیل کاٹ رہا ہے۔ بادشاہ دوسرے قیدی کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ کیوں جیل میں بند ہے۔ تو اس قیدی نے بتایا کہ اس کے دوستوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، ہم سب لوگ مل کر چوری کرنے گئے تھے، لیکن اس کے دوست بھاگ گئے، وہ پکڑا گیا اور وہ اس کو چھڑوانے بھی نہیں آئے، اس کے لیے وکیل بھی نہیں کیے۔ تیسرے قیدی کے پاس بادشاہ گیا اور اس سے پوچھا کہ تم کیوں قید ہو۔ وہ کہنے لگا مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میری فلاں مجبوری تھی، اس وجہ سے میں نے پیسے چوری کیے اور پکڑا گیا اور مجھے سزا ہو گئی، اس لیے میں بند ہوں۔ بادشاہ تینوں قیدیوں کی کہانی سن کے بہت حیران اور پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ پہلے دو قیدیوں کو تو جیل کے اندر ہی رکھو، یہ تیسرے قیدی کو چھوڑ دو۔ اب یہ سٹوری ہماری لائف سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے۔ ہماری لائف میں بھی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جن میں کبھی ہم لوگوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور کبھی اپنی طرف دیکھتے ہیں۔ اب اس تمام سٹوری سے دو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، ہم دو طرح کا ریئیکشن دیتے ہیں۔ نمبر 1 ریئیکشن، ہم لوگوں کو، حالات و واقعات کو، اپنے خلاف جو چیزیں ہوئی ہیں، ہمارے خلاف جو معاملات گئے ہیں ان کا الزام دیتے ہیں، ان کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، ہماری فنگر ان کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے اور ہم سارا ملبہ ان کے اوپر ڈال کے اپنے آپ کو پرسکون سمجھتے ہیں، معصوم سمجھتے ہیں، گناہوں سے پاک سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا ریئیکشن ہم یہ دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم سے کہیں نہ کہیں مسٹیک ہوئی ہے، ہم اس چیز کے ذمہ دار ہیں، ہماری فنگر ہماری طرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم امپروو کرتے ہیں اور لائف میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب اس ساری ڈسکشن سے دو طرح کے مائنڈ سیٹ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا مائنڈ سیٹ کاوان ایلیفنٹ کی طرح ہے۔ کاوان ایلیفنٹ کا آپ نے نام تو ضرور سنا ہوگا۔ یہ وہ ایلیفنٹ ہے جو اسلام آباد زو میں بند تھا، جس نے اپنی ساری زندگی پاؤں میں بیڑیاں باندھے ہوئے گزاری، جو ایک چھوٹے سے تنگ سے کمرے میں قید رہتا تھا، جو تنہائی کا شکار تھا، جو اکیلا تھا، جس کے پاس اس کی سپیشیز کا دوسرا جانور موجود نہیں تھا۔ اس کے اوپر لوگوں نے ترس کھایا، این جی اوز نے اس کے اوپر ایکشن لیا، گورنمنٹ کو اس کا احساس ہوا تو اس کو ٹرانسپورٹ کر کے کمبوڈیا بھیج دیا گیا۔ اب جو پہلا مائنڈ سیٹ آتا ہے وہ ہے کاوان مائنڈ سیٹ۔ کاوان مائنڈ سیٹ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی بندھی ہوئی ہے، کاوان ایلیفنٹ کی طرح ان کی زندگی کو بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ موو نہیں کر سکتے، وہ بے بس ہیں، وہ اکیلے ہیں، وہ لاچار ہیں، وہ مصیبت کے مارے ہوئے ہیں۔ ان کی لائف بقول ان کے کاوان ہاتھی کی طرح ایسے ہی گزر جائے گی، وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، اور اس وقت تک وہ کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک کہ کوئی آسمانی مدد، کوئی زمین سے مدد، کوئی لوگ، کوئی مسیحا ان کی مدد کرنے نہیں آ جاتا، آسمان سے فرشتے ان کی مدد کے لیے نہیں آ جاتے۔ اور ایسا ان کی لائف میں نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اپنی ساری زندگی مصیبتوں، آفتوں اور پریشانیوں میں ہی گزار دیتے ہیں۔ کیونکہ انسان نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ خود اپنے لیے کرنا ہوتا ہے، اور جب آپ اپنے لیے جو کچھ بھی کرتے ہو تو ویسے ہی لوگ آپ کے ساتھ ایڈ ہوتے چلے جائیں گے، آپ کے لیے زندگی آسان بناتے جائیں گے، آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے جائیں گے۔ جو دوسرا مائنڈ سیٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہے ہیومن مائنڈ سیٹ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسے بے انتہا صلاحیتیں اور طاقتیں دی ہوئی ہیں۔ اب یہ انسان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کاوان ایلیفنٹ کی طرح ریئیکٹ کرے اور ساری زندگی مصیبتوں اور آفتوں اور پریشانیوں میں ہی گزار دے۔ انسان طرح طرح کا بیہیویئر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے،
وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، وہ بہت کریٹیو ہے۔ ہم اپنے اچھے اور برے عمل کے خود ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں صلاحیت دی ہوئی ہے کہ اچھائی اور برائی میں فرق کر سکے۔ ہم اپنے اعمال کے بھی ذمہ دار خود ہیں، اور اسی طرح جیسے ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار خود ہیں، ہم اپنے ایکشن کے ذمہ دار خود ہیں، اس ایکشن سے پیدا ہونے والا ریئیکشن، اس ایکشن سے پیدا ہونے والے جو رزلٹ ہیں اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں۔ جو ہیومن مائنڈ سیٹ ہے وہ ایکشن کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے، اکنالج کرتا ہے، اون کرتا ہے، وہ ریئیکشن کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے، اکنالج کرتا ہے، اون کرتا ہے۔ ایکشن کا رزلٹ، ایکشن کا ریئیکشن اچھا ہوگا، اور اسی طرح ہمارے ہر برے ایکشن کا ریئیکشن بھی برا ہوگا، اس کا رزلٹ بھی برا ہوگا۔ یہ ایک چھوٹی سی فلسفی ہے جو قرآن و حدیث میں بھی بتائی گئی ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے جس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اپنے پلے باندھ لینا چاہیے۔ زندگی ایک گروتھ کا سفر ہے۔ یہ گروتھ کا سفر ہمارا مینٹل بھی ہے اور ہمارا فزیکل بھی ہے۔ فزیکلی بھی ہماری باڈی گرو کرتی ہے اور مینٹلی بھی ہم گرو کرتے ہیں۔ ہمیں میچورٹی آتی ہے، ہمیں سنجیدگی آتی ہے۔ جب ہم مینٹل گروتھ کا سفر کرتے ہیں تو اس میں طرح طرح کی ایررز، مسٹیکس کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں۔ اب ہیومن مائنڈ سیٹ یہ ہے جو مینٹل گروتھ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی غلطیوں سے سیکھا جائے، ان کو اون کیا جائے، ان میں امپرومنٹ کی جائے، اس کو ری ٹرائی کیا جائے اور بہتر رزلٹ حاصل کیے جائے۔ یہی ہمارا اوریجنل مائنڈ سیٹ ہے، یہی ہیومن مائنڈ سیٹ ہے۔ ہیومن مائنڈ سیٹ میں ہی ہماری بقا ہے۔ ہیومن مائنڈ سیٹ ہی ہمارے ایکشن اور ریئیکشن کو اون کرے گا، وہ ان کی ذمہ داری لے گا، اس میں امپرومنٹ کرے گا، اس کو رپیٹ نہیں کرے گا، اور زندگی میں بہتری آتی چلی جائے گی، پریشانیاں اور دکھ تکلیفیں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ جبکہ کاوان مائنڈ سیٹ ہمیں انہی حالات میں جکڑا رکھے گا، ہمیں ان سے باہر نہیں نکلنے دے گا، وہ کسی چیز کو بھی اون نہیں کرے گا، وہ غلطیوں سے سیکھے گا نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ غلطیاں نہ صرف رپیٹ ہوں گی بلکہ مزید نئی غلطیاں اس مینٹل گروتھ کے پروسیس میں ہماری ساتھی بنتی جائیں گی، اور یہ زنجیریں کاوان ہاتھی کے پاؤں میں پڑی ہوئی زنجیروں کی طرح ہمارے دماغ کو، ہماری پروگرس کو جکڑ لیں گی اور ہمیں کبھی بھی زندگی میں خوشحال نہیں ہونے دیں گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں ہیومن مائنڈ سیٹ کو اپنانا چاہیے۔ ہیومن مائنڈ سیٹ میں ہی ہمارا ذہنی سکون ہے، ہیومن مائنڈ سیٹ میں ہی ہماری پروگرس ہے، ہیومن مائنڈ سیٹ ہی ہماری اچیومنٹ